کسی شاعر نے کہا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ معزز سامعین، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس روئے زمین میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار کر دے۔ آپ کو دنیا میں الگ الگ نظریات، الگ الگ عقیدے کے لوگ مل جائیں گے، یہاں تک کہ اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر اس دنیا میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے انکار کرنے والے اس دنیا میں مل جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، سزا و جزا کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن آج تک اس روئے زمین میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار کر سکے۔ اور موت ہی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اس کا علم ہے کہ موت آ کر ہی رہے گی۔ موت سے نہ کوئی بچا ہے، چاہے بڑے سے بڑے بادشاہ ہو جائے یا بڑے سے بڑے ولی یا بزرگ ہو جائے یا اس روئے زمین کی مقدس ہستیاں انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، آج تک نہ موت سے کوئی بچا ہے نہ بچے گا۔ ہر ایک کو اس کا علم ہے کہ ایک دن مرنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ موت سے ڈرتے ہیں، موت کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عوام ایک جھوٹ بولتی ہے کہ فلاں سے چلتے چلتے مر گیا، اچانک موت آ گئی، وہ کھا رہا تھا اچانک اس کو موت آ گئی، وہ کہیں جا رہا تھا اچانک موت آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں بیوقوفوں، موت اچانک کہاں سے آئی؟ پیدا ہوتے ہو تمہارے کان میں گویا کہ اس کا علم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا علم ہے مرنا ہے، موت آئے گی، اور اس بات کا بھی علم ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ کسی کو علم ہے کہ ہم بوڑھا ہو جائیں گے تو ہی مریں گے، ہمارے ہاتھ پیر کام کرنے چھوڑ دیں گے تبھی مریں گے، ہماری زبانیں بولنے کی طاقت چھن جائیں گی تبھی مریں گے، آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی تبھی؟ کسی کو اس کا علم ہے؟ نہیں، یقین نہیں ہے۔ لیکن اگر جوانی میں موت آ گئی تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے اچانک موت آ گئی؟ اور موت کے بارے میں اعلان کر دیا گیا تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ مرنا ہے۔ غفلت یہ ہمارے اور آپ کی ہے کہ عقل و شعور ہو جانے کے بعد ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اور غضب بڑا غضب یہ ہے، آج اگر معاشرے میں اپنے دوستوں کے پاس بچوں پر بولا جائے کہ مرنا نہیں بولنا، توبہ موت کے بارے میں بولے تمہیں، بچہ کو موت سے ڈرا رہے ہیں۔ ارے عقل مندو، موت ہی تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، فکر آخرت پیدا ہوگی، مرنے کے بعد تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوگی، قبر کا خوف مناظر سامنے آئے گا تمہاری تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس کی فکر پیدا ہوگی۔ لیکن نہیں بولنا حضرت، بچہ کے سامنے موت کے بارے میں نہیں بولنا، ایسی چیز کے بارے میں بولنا ہے انسان موت کو بھول جائے، پورا چیز کرے۔ اسی وجہ سے آج ہم لوگ موت سے غافل ہیں۔ لیکن نے کیا کہا، جس طرح لوہے میں دوسری چیزوں میں زنگ لگ جاتی ہے، زنگ کیا لگتی ہے؟ زنگ لگ جاتی ہے، پرانا ہو جاتا ہے بارش پانی پڑنے کی وجہ سے، تو اس کو آگ میں ڈال کر یا مشین کے ذریعے کلین کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دل میں بھی زنگ لگ جاتے ہیں، کس میں؟ دل میں بھی زنگ لگ جاتے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے دل کے زنگ کو ختم کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخے بتائے، ایک تلاوت قرآن، دوسری چیز موت۔ اور ہم کیا ہے، موت کے بارے میں نہیں بولا، بچہ کے سامنے بولا، بچہ ڈر جاتے، بڑے کے سامنے نہیں بولا، توبہ ایک کوئی بات۔ نبی نے جس چیز کو کثرت سے یاد کرنے کا، ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کیا
ہے، منکر نکیر کو سوال دینا ہے، جو سوال کا جواب دینا ہے۔ قبر میں ہمارے ساتھ اعمال کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا، پھر میدان محشر میں ہمارے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن نہیں، موت کے توبہ توبہ، یہ آج ہمارے معاشرے کی کتنی یہ بیوقوفی ہے، کیا ہے؟ گویا کہ یہ بیوقوفی ہے، جس کام کے لیے گویا کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس چیز کو یاد کرنے کی وجہ سے آخرت کی فکر ہمارے اندر لاحق ہوتی یاد آتی ہے، آج وہ چیز ہم بھول گئے۔ اور ڈر سب کو ہے، مرنا کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ بچے گا بھی کوئی نہیں۔ مرنے سے سب ڈرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں، چند گنے چنے لوگ، جس کو فکر ہو موت کی، مکمل طور پر موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ موت اٹل حقیقت ہے، اس سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے سے بڑے سائنس پیدا ہو جائے، چاہے جو بھی ٹیکنالوجی اختیار کر لے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ایک منٹ کے لیے بھی کوئی آدھا ایسا پیدا نہیں ہوا کہ موت کے وقت سے ایک منٹ مؤخر کر دے، نہیں، ابھی ایک لہجہ کا مہلت دے دو، یہ اپنے باپ کو دیکھے گا، اپنی کو دیکھے گا، یا پھر فلاں چیز کرے گا، فلاں جگہ پراپرٹی بہت سارا سائن کرے گا، مہلت دے دے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ نے فرمایا ہر شخص کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر لوگ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد، وقت مقررہ میں سب کو جانا ہے۔ مائیکل جیکسن نام سنے ہوں گے، بہت بڑا ایکٹر گزرا ہے، اس کے بارے میں ایک مضمون ہے کہ جب انہوں نے اپنے گانے ریلیز کیا، کروڑوں میں بکے، تو اس کو غرور آ گیا، مال اپنے اندر شیخی تکبر بڑائی ساتھ لے کے آتی ہے۔ اگر آپ دین سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو مال کے لوازمات میں سے تکبر آئے گا، بڑائی آئے گی، شیخی آئے گا، عقل کر چلیں گے، کالے بچے کر کے چلیں گے، تو کیا کہ اس کے مال و دولت آ کر ہو گیا۔ وہ اپنے مال کے بل بوتے پر یہ تصور کیا کہ ہم 150 سال جئیں گے۔ مضمون نگار نے لکھا کہ تمام چیزیں مہیا کر، گویا کہ اپنا گھر کو، حویلی کو ہاسپٹل بنا دیا، 12 ڈاکٹر ساتھ کرتا تھا، کھانے پینے کی چیزوں کو پہلے چیک کرتا تھا، کسی سے ملتا تھا تو ہاتھ میں ساکس لگا کے، گلوز لگا کے ملتا تھا، بات کرے تو ماسک لگا کے ملتا تھا، اور اپنی قیمتی پارٹس جو ہوتے ہیں، کلیجے، دل، اس کے لیے لوگوں کو اویلیبل رکھا تھا، کبھی کچھ ہو گیا اس سے آپریشن کر کے لگا دیں گے۔ لیکن 50 سال کی عمر میں مر گیا، بیماری شروع ہوئی، گھر میں ڈاکٹروں نے اس کنٹرول نہیں کر پایا، ہاسپٹل لے آدھے گھنٹے میں مر گیا۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ذریعہ ہوتی بچنے کی تو بچ سکتا تھا، کہ وہ تمام چیزوں کو مہیا کر رکھا تھا اپنے پیسے کی طاقت کے بل بوتے، لیکن نہیں کر پایا۔ کیوں؟ موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ اعلان کر دیجیے، لوگوں کو کہہ دیجیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سب بھاگتا ہے، ڈر تو سب کو ہے، مرنا نہیں چاہتا، بیمار بھی پڑ گیا تو زمین بیچ کے، زیورات اس میں بیچ کر کے، کسی طرح کر کے علاج کرتا، علاج کرنے سنت ہے، منع نہیں کرتا، کیوں؟ کہ ہمیں تھوڑی حیات مل جائے، زندگی مل جائے، مرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، لیکن موت تم سے مل کر رہے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور مرنے کے بعد ایسے پھینک نہیں دیے جاؤ گے کہ مزے کے لیے جانوروں کو کھانے کے لیے تمہارا شو نہیں کر دیا جائے گا، اگر کہیں گرا پڑا بھی ہے تو سب چیزیں جو روح ہو تو اٹھا لیا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹو گے، پہنچو گے اس ذات کی طرف جو غیب اور موجود تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا 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 کرتے تھے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دنیا میں تم تعملون کیا 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 کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ بتائے۔ آج ذرا سوچو، غور کرو میرے دوست، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا بچیاں
اولاد اور رشتے داروں کی محبت اتنی گھس گئی، مال و دولت کی محبت اتنی گھس گئی ہے کہ انسان موت سے بالکل بے فکر ہو گیا ہے۔ بس اوقات کو سے بولتے ہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، کچھ سے کچھ بولتے ہیں، دیکھا نہیں چلے گا۔ ایک منٹ کی مہلت ایک آیت کریمہ ہے جس کا وہ انسان کہنا ابھی کیا ہے، ہم کو ایک منٹ کی مہلت دے دو، ہم کبھی آپ کے نہیں فاصدقہ، ہم خوب آپ کے صدقہ کریں گے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم صالحین نیکوکاروں میں سے بن جائیں گے۔ کہ نہیں، فَإِذَا جَاءَ، جب آ گیا اب ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں۔ اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ قرآن سے عظیم کتاب ہمارے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ حدیث ہمارے پاس ہے، فقہاء کرام کے لیے فقہ ہمارے پاس ہے، مسائل ہمارے پاس ہے، ہمیں رہبری اور رہنمائی کرنے کے علماء ہمارے پاس ہے، ہماری رہبری رہنمائی تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس ہم بیوقوف ہیں یا ہمارے پاس ہم کو سمجھنے کے کوئی موجود نہیں ہے، تمام چیزیں ہیں، معلوم بھی ہے۔ اس کے باوجود اگر غفلت میں گزارو گے مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کمپنی میں کام کر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، ایک دو تین غلطی ہوگی، پھر کے بعد منت سماجت کر کے گھوس دے گئے، رشوت دے کر کے آپ کو مل جائے، لیکن مرنے کے بعد میرے دوستو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جیسا غفلت کی گزاری کیا یہ یقین ہے کہ پھر بھیج جائے تم ایسے گزارو گی، غفلت میں گزرے گی۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو چند لمحے کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا ہے، اس دنیا کو اپنی مقصد کے استعمال کرو، ضرورت کے لیے بھی کرنا ہے، انہیں جیئیں گے کیسے، لیکن اصل جو ہمارا مقصد ہے مرنے کے بعد کی تیاری، اس کے لیے استعمال کرو، مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، 30 جز کے آیت ہے سورہ عبس کا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ ماں سے، باپ سے، ہر ایک سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ آج بھی زلزلہ آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، انسان کس کی فکر ہوتی ہے، ہمارا جان بچ جائے، کس طرح انسان بھاگتا ہے، نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ تو منظر کیسا ہوگا ہم تصور نہیں بول نہیں سکتے، اس کا ایگزامپل لے کے مثال سے نہیں سمجھا سکتے، اتنا خطرناک تو بھیانک ہوگا۔ انسان بھاگے گا، قرآن نے کہا ہے انسان ماں کو ایک بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ جو ہے اس کو ضائع کرنے بھاگے گی، دودھ پیتا بچہ کو چھوڑ کر پٹک کے بھاگے گی، اتنا خطرناک ہولناک ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ، لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کا اپنا اپنا الگ حال ہوگا، پریشانی میں ہوگا، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس چند دن کی زندگی کو اسی نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم و مہربان ہے، انسان اگر یہ ایسے گزار لیتا ہے، پھر آنے والی جو زندگی ہے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، وہاں اس چند دن کی زندگی کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی مثال سے سمجھاتے دنیا کو، ایک انسان جنگل میں بھاگ رہا ہے، شیر پیچھے سے اس کا پیچھا کر رہا، آگے میں گدھا آگے کھڑا، گدھے کے اندر ایک اژدہا ہے، پیچھے شیر، آگے گڑھا، گڑھے میں اژدہا، رکے گا شیر کھا لے گا، آگے اگر گرے گا گدھے میں اژدہا اس کو ڈسنے کی مر جائے گا۔ ایک بازو اس کو درخت دیا پیڑ، اس پہ چڑھ گیا، چڑھتے ہی پتا چلا کہ اس پیڑ کے درخت کے جڑ کو تو چوہا کاٹ رہا ہے، ایک کالا ایک گورا سفید، لیکن وہ درخت کے ٹہنی میں دیکھا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اتنا میٹھا، اس میٹھے چھتے کو دیکھ کر شیر کو بھی بھول گیا، گلے کو بھی بھول گیا، اژدہا کو بھی بھول گیا، جو جڑ وہ اس کے چوہے کاٹا تھا اس کو بھی بھول گیا، شہد چاٹنے میں، کھانے میں مزے میں لگ گیا، کھاتے وہ بتا گیا کہ چوہے نے اس کے درخت کاٹا اور گر گیا گلے میں، وہ اژدہا اس کو ڈس مر گیا، شیر بھی اس پر حملہ کر گیا تو موت مر گئی۔ اب اس کو سمجھے ایسی دنیا ہے، بھاگنا وہ جو انسان ہے، شیر جو پیچھے دوڑا رہا ہے، یہ شیر ہے، یہ موت ہے، ہماری جتنی بھی عمر ڈھل رہی ہے موت قریب آ رہی ہے، آگے جو گدھا ہے وہ قبر ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ زندگی ہے، اور یہ سفید چوہا کالا چوہا کاٹ رہا ہے، یہ رات اور دن ہے، جو رات دن ڈھل رہے ہیں ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، اور جو شہد ہے انسان خواہشات ہے، انسان اس رات و دن کے ڈھلتے ہوئے خواہشات میں اتنا بگڑ ہو گیا ہے، اتنا یہ ہو گیا ہے، جو شیر پیچھے آ
جاتی ہے، پھر اس کو قبر میں گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اگر اعمال جو خواہشات میں گزری، گناہ میں گزرا، نافرمانیوں میں گزری، وہ اس کو سزا ہونے لگتا ہے. تو میرے دوستو، یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کا گھر ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا گھر ہے. ایک بڑے بزرگ بادشاہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ، وہ اپنے اسلام سے پہلے وقت بادشاہ تھے، اپنے محل میں آرام سے بیٹھے ہوئے، درباری بیٹھے ہوئے تھے. ایک اجنبی شخص آیا، ادھر ادھر تاکنے لگا. بادشاہ نے پوچھا کیوں تاک رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مسافر خانے کو دیکھ رہا ہوں کہ کیسا ہے، کیا ہے. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ مسافر خانہ نہیں، یہ تو میرا محل ہے. تو اجنبی شخص سے کہا نہیں آپ کا محل نہیں، مسافر خانہ ہے. وہ کہا نہیں یہ تو میرا محل ہے. تو اجنبی شخص پوچھنے لگے کہ آپ سے پہلے اس تخت پر کون بیٹھا تھا؟ تو میرے ابا جان بیٹھے تھے. ان سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ میرے دادا بیٹھے تھے. ان سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ میرے پردادا بیٹھے تھے. تو اس آدمی نے سمجھایا کہ آپ کہہ رہے ہو محل ہے، ارے محل تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتا ہے، یہ تخت تو ہمیش کے لیے ہوتا ہے. آپ سے پہلے ابا، ابا سے پہلے دادا، دادا سے پہلے پردادا، آپ کیسے کہہ رہے ہو محل ہے؟ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مسافر خانہ ہے. آج تم ہو، کل کوئی آئے گا، پرسوں کوئی اور آئے گا، یہ چھوڑ کر چلا جائے گا. یہ واقعہ ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصلاح کا ذریعہ بنایا اور پھر بڑے ہو کے بزرگ عالم دین بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ اجنبی رہتا ہے. دنیا کو اپنا ہمیشگی کا گھر نہ سمجھ لو، ہمیشہ ہمیش رہنے کی بستی اور آبادی نہ سمجھ لو. ایک مسافر اجنبی مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سارے ہیں، کوئی بہار سے، کوئی یو پی سے، کوئی بنگال سے، کوئی کیرلا سے، کوئی ایسا ہے. کیا ہے اپنے کام، اپنی مطلب ہے. آئیں گے ایسا کہ آرام سے شہر میں بہت ہی لوگ جو بیوقوفی ہوتے ہیں آرام کرتے ہیں. کام سے آئے ہیں، گھر والوں کو ہم سے امید ہے، گھر میں بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، محنت کرنا پڑے گا. صبح اٹھے گا، کھانا پکائے گا، کھائے گا، پھر ساتھ لنچ باکس لے گا، پورا دن کام کرے گا، شام کو آئے گا، پھر جلدی جلدی کرے ہوئے کھانا پکائے گا. کیونکہ یہاں وہ اجنبی ہے، کام کرنے کے لیے آیا ہے. عقل مندی وہی ہے کہ وہ کام کرے. وہ بیوقوفی ہوگا جو ایک دن کام کرے، پورا ہفتہ سوئے آرام کرے. لوگ اس کو معاشرے میں بیوقوف کہتے ہیں، سماج میں بیوقوف کہتے ہیں. تو ایسے ہی ایک انسان ہے، ایک انسان اس دنیا میں اپنی مطلب مقصد کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مقصد کے لیے بھیجا ہے اور وہ مقصد ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا. افسر نے فرمایا ایک مسافر اور اجنبی کی طرح رہو یا پھر راستہ پار کرنے والے کی. میں نے اس کو کراس کر دے روڈ بیچ میں کھڑا جیسا، کیا کہ کار اور ٹو ویلر آگے مار لے جیسا. دیکھتے ہیں ہاتھ مارو فوراً نکل جاتے ہیں کہ ہم بچ بچاؤ کر کے نکل جائیں صحیح سلام رحم حافظ کے ساتھ. اسی طرح اس دنیا میں رہنا میرے دوستوں، یہاں کی رنگینیوں کو، خوبصورتیوں کو، عیش و عشرت کو نہیں اپنانا. یہاں بس اپنے آپ کی بچ بچاؤ کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے. ورنہ میرے موت تو ہر ایک کو آئے گی. آج ہمارے کسی کے والد گزر گئے ہیں، والدہ گزر گئی ہیں، دادا پردادا تو اکثر لوگوں کے گزر ہی گئے ہوں گے. ہمیں ایک دن جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم یہ ہے، اعتبار ہے. اللہ تعالیٰ اسی کا اعتبار کرتے ہیں کہ جو بغیر دیکھے عمل کرتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو آخرتی معاملات کو چھپا کر کے رکھا ہے. نبی کے ذریعے ہمیں سدھرنے کے لیے کچھ واقعات بتا دیتے ہیں، وہاں کے کچھ حالات بتا دیتے ہیں تاکہ انسان سدھرے. جو وہاں کی نعمتیں بیان کر کے ترغیب دیتے ہیں، وہاں کے عذابات بیان کر کے ڈراتے ہیں کہ انسان کی عقل میں سمجھ پائے. لیکن ہمارے آج عقل میں اتنا پردہ پڑ گیا ہے، عیش و عشرت اتنی دور میں ہم ڈوب گئے ہیں، دنیا کے نشے میں اتنے چور ہو گئے ہیں کہ موت سے تو محنت سے تو ڈرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یقیناً توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے. ذرا برابری کمی بیشی نہیں کی جائے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، لہذا جو شخص بچا لیا گیا جسے جہنم کی آگ سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا،
فقد فاز، یقیناً وہی کامیاب ہے. صرف واضح فقط، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا فقد فاز، یقیناً وہی کامیاب ہے. اب ہم اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھیں، ہم کو اپنا گریبان، اپنا محاسبہ کریں. کیا ہمارے اعمال عزت بڑے غفور ہیں، رحیم ہیں، لیکن انسان چاقو چلائے اسے نہ کرے تو گرانے میں بیوقوف ہو، زہر پی لے اس کا نقصان نہ ہو، وہ نہ مرے یا پھر کسی قسم کا بھی وہ اثر نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گولی چلانے سوچے نہیں 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 ہم کو تو مریں گے نہیں، کچھ نقصان نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. آج ہم میں سے بہت سے نہ نماز کی فکر، نہ ایمانداری کی فکر، نہ حلال و حرام کی فکر، نہ کسی عبادت کی فکر. اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے یقیناً ہے، کون کہتا ہے نہیں ہے. لیکن رحم، اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ کے مسجدوں سے دور رہو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، بیویوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرو، پڑوسیوں کو ستاؤ، اسلام سے دور رہو. تو میرے دوست ایک حدیث پاک ہے، الکیس عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرے، محاسبہ میں حساب لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. اور عاجز و بیوقوف وہ ہے، والعاجز عاجز و بیوقوف وہ ہے، بے عقل وہ ہے. من اتبع، جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع کر دے، وہ تمنا اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امید رکھے. میرا اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے. ارے دنیا میں اگر اللہ بڑے غفور ہیں، اگر ہمارے گناہوں پر پردہ فرمائے ہوئے ہیں، انہیں عذاب نہیں دے رہے ہیں، ڈھیل لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم عقل مند ہو جائے، سمجھ جائے، سدھر جائے، راستے پر آ جائے، اگر پکڑ نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی مت سوچنا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ اللہ بڑا عادل بھی ایک صفت ہے. عادل ہے، عادل منصف، اللہ سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے. دنیا میں تو پیسے میں، دولت میں، عہدے کی وجہ سے بک جاتا ہے، لیکن اللہ کے کسی کا نہیں چلے گا. تو ہم جو معاملات کسی کے معاملات کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب کریں گے. اسی طرح آگے حدیث سے بات کا ٹکڑا ہے، مفہوم ہے کہ جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کر، صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کر. صحت ہو، تندرست ہو تو بیماری کے زمانے کے کچھ کر کے رکھو. اسے اللہ تعالیٰ نے جب تک حیات باقی رکھا، جب تک زندہ ہو تو موت کے بعد کے اعمال کرو. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ 2-3 بچے ہمارے اس کو اسکولوں پر آنا ہے، اس کے لیے اچھی بلڈنگ بنانی ہے، پراپرٹی جمع کرنا ہے، بینک بیلنس جمع کرنا، یہ سمجھ میں اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے. حلال طریقے سے جتنا چاہو جائز سے کماؤ، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، پتہ نہیں ہماری اولاد ہمارے کمائے ہوئے، جمع کیے ہوئے آستی کا، ہمارے دولت کا، گھر کا، بلڈنگ کا پروار کیا کرے گا، اس کی تو فکر ہے. لیکن مرنے کے بعد جو اولاد ہمیں چھوڑ کر چلی جانے والی ہے، اس کی میں فکر نہیں. عام طور پر دیکھو، جو لوگ بہت سے کما کر کے گئے ہیں اولاد کے لیے، عام طور پر اولاد نہ ہنجار اور بیوقوف بندی کرتے ہیں. کمانے محنت کی نہیں، باپ کا کما ہوا ہے، عیش و عشرت کر رہا ہے، مزہ کر رہا ہے، اڑا رہا ہے، جوا ہوئی بننا ہے، لڑکی باز بننا ہے، فلم باز بننا ہے، ادھر کر رہا ہے. تو میرے دوستوں، ہمیں اس کی تو فکر ہے کہ جو چیزیں فنا ہو جائیں گی، جو چیزیں پتہ نہیں آنے کے بعد ہمارے اولاد سے کیسے استعمال کریں گی، جو چیزیں ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی، لیکن جو چیزیں ہمارے ساتھ آنے والی اور جو چیزیں ہمارے کام آنے والی اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. تو موت آ کر کے رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہو موت آ کر کے رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط سے مضبوط قلعہ اور گھر بنا کر گھس جاؤ پھر بھی موت سے بچ نہیں سکتے. ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اور موت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا، جگہ بھی، جہاں جس کی موت وہاں خود انسان پہنچ جاتا ہے. اسی پر ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مجلس میں کچھ لوگ تھے، فرشتہ آیا اس کی طرف گھور گھور کر دیکھنے لگا.
لگا کہ کون تھا، گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر ہے، اللہ نے آپ کو ہوا پر حکومت دی ہے، مجھے بولا ہوا بولے ہندوستان کے فلاں جگہ پر مجھے پہنچا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ شخص وہاں پہنچ گیا۔ یہ ایک زالیہ اور بہانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اس مقررہ وقت اور جگہ موت نہیں کر دی تھی، لیکن وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے فرشتے وہاں گیا، بہانہ بنا یہاں آنے کا، اس کی موت آئے، وقت مقررہ سے پہلے اس شخص پہنچا، فرشتے علیہ السلام اس کی روح قبضے کر لی، پھر مجلس میں گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا بات ہے، اس کے گھر کو دیکھ رہے تھے، تو تب پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے مقررہ موت کا وقت آ گیا تھا اور اس کی موت کی جگہ فلاں جگہ تھی، لیکن وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت آیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ شخص وہاں پہنچ گیا، اس کی روح قبضہ کر کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے وقت بھی مقرر کر دیا ہے، جگہ بھی مقرر کر دیا ہے، اس لیے مرنا یقینی ہے۔ موت سے نہ کوئی آج تک بچا ہے اور نہ بچے گا، اور موت کے بعد ہمارا عقیدہ ہے ایک مومن مسلمان کا کہ ہم فنا نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دنیا کے ایک چیز کا حساب ہوگا، ہمارے جس طرح اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبر میں